بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج کا اور ہر آنے والا دن رحمتوں برکتوں والا ہو، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے۔ وہ وقت جب مولانا صاحب نے جنات کا نکاح پڑھایا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے۔ اس دنیا میں ان اشیاء کے وہ جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا نہیں دیکھ سکتا، ان کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو اس خبر میں جنات کی شادی سے متعلق دلچسپ باتیں اور ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے، جسے جان کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود نہیں رکھتے، مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے؟ ان کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں ڈول باجے بجانا اور رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدعو کیا جاتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا تھا۔ ان مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر ذرا سی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، مولانا صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جھنجار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا، کافی عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم اس گاؤں کے میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی اچھا انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیض میں کھڑا تھا جو دلہے کا باپ تھا، اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا، آئیں میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جن کا نام شرمت تھا۔ کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔
हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया, यहाँ पर इस गांव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। इस पर शरमत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शरमत साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी थोड़ी देर के बाद मैंने नज़र साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। उसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए जवाब दिया, अच्छी चल रही है। उसी में मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद अफद और झंझार ने जो मुझे यहाँ पर लाए थे, उन्होंने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और खुद वो वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो उन्होंने रात के वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घरों में सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। मौलाना साहब कहते हैं कि घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने रात में वाकई में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदल कर नज़र साहब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो हर तरह की शक्ल सूरत अख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कभी कुत्ता बन जाते हैं, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं और कभी कोई भी जानवर बन जाते हैं। तो अजीज दोस्तों, यह था जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।